بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کیسے آپ سب؟ آج کے ہم اس لیکچر میں عاجزی کے بارے میں بات کریں گے، انکساری کے موضوع کے اوپر بات کریں گے. اگر ہمارے اندر غرور ہے، تکبر ہے، میں ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے اپنے اندر سے ان کو نکال دینا. مکمل طور پر اپنے اندر سے انا، میں، غرور، تکبر، اس طرح کی جو نقصان دہ، انتہائی تباہ کن جو باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو ہم نے نکال دینا ہے آج کے اس لیکچر کے بعد. میری بات کو سمجھنے کے لیے آپ کی کنسنٹریشن انتہائی ضروری ہے، اور میں یہ ہمیشہ ہر لیکچر میں آپ کو جو پہلی بات سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یو شوڈ بی اے گڈ لسنر. آپ کو اچھا سننے والا بننا ہے، دھیان کرنے والا بننا ہے، فوکس کرنے والا بننا ہے، کنسنٹریٹ کرنے والا آپ نے بننا ہے. کیونکہ جب تک آپ گڈ لسنر نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی گڈ لرنر نہیں بن سکتے. اچھا سننے والا ہی اچھا سیکھنے والا اور اچھا بولنے والا بن سکتا ہے، اچھا سمجھنے والا بن سکتا ہے. پہلے بات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنو، سمجھو. اگر وہ کوالٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اس کو اور زیادہ کرو اور مضبوط کرو. اور اگر نہیں پائی جاتی تو اس کو اپنے اندر ڈیولپ کرو. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سینکڑوں ہزاروں طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، اور میری طرح ہر ٹیچر کے پاس ڈیلی بیس کے اوپر، ویکلی، منتھلی، اینولی ہزاروں طالب علم پڑھ کر جاتے ہیں. اگر ہر استاد بچے کے اندر روزانہ ایک خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو میرے خیال میں ایک سال کے سیشن کے دوران ہم بچوں کو خوبیوں کا، کوالٹیز کا مجموعہ بنا سکتے ہیں. اور طالب علموں کو بھی چاہیے کہ استاد جو بات ان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں اسے ریسیو کریں، اسے خوش دلی کے ساتھ اڈاپٹ کریں، قبول کریں. تو بیٹا، انسان کوالٹیز کے پہچانا جاتا ہے، خوبیوں سے پہچانا جاتا ہے. قابلیت سے انسان کامیاب ہوتا ہے. جسٹ رٹے لگانے سے اور مارکس لینے سے انسان پریکٹیکل لائف میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جب آپ نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے، ایک معاشرتی زندگی آپ نے جینا ہے، جب لوگوں کے ساتھ میل ملاپ آپ کے بڑھ جانے ہیں، جب آپ کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہو جانی ہے، تو پھر آپ کی پہچان بننی ہے. اگر آپ خوبیوں کے مالک ہیں تو آپ کی اچھی پہچان بنے گی. اگر آپ اخلاق حسنہ کے مالک ہیں تو آپ کی عزت ہوگی، آپ ویل نون معاشرے کے اندر ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر اخلاق رذیلہ ہے تو پھر ہم بدنام ہوں گے، پھر ہم اچھے مشہور نہیں ہوں گے، پھر ہم وقار اور عزت کی توقع نہیں کر سکتے. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. انکساری اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی کو پسند فرمایا، انکساری کو پسند فرمایا، تکبر سے نفرت کی، اور ہمیں ہدایت دی گئی کہ اپنے اندر میں نہ پالنا، اپنے اندر تکبر نہ پیدا ہونے دینا، اپنے اندر کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. ہمیشہ جب خود کو جھانکو تو اپنی خامیوں کے اوپر غور کرو اور ان خامیوں کو اپنے اندر سے نکالو. اپنی بری عادات کو اپنے اندر سے نکالو، اچھی عادات اپنے اندر ڈیولپ کرو. یہ زندگی میں آپ کے کام آئیں گی، یہ آپ کے میل ملاپ، روابط خوبصورت بنائیں گی، لوگوں میں آپ کی اچھی پہچان بنائیں گی.
آپ جانتے ہیں کہ بارش آسمان کی بلندیوں سے برستی ہے. بارش کا قطرہ جب آسمان کی بلندیوں کے اوپر ہوتا ہے اور جب زمین پر گرتا ہے یا سمندر میں گرتا ہے تو اس دونوں سٹیجز کے اوپر وہ بارش کا قطرہ کیا محسوس کرتا ہے. جب بارش کا قطرہ آسمان کی بلندیوں کے اوپر ہوتا ہے تو وہ اپنی اونچائیوں پہ ناز کرتا ہے، متکبر ہوتا ہے، اس کے اندر میں ہوتی ہے کہ میں بلندی پہ ہوں. جب بلندی کا غرور اپنے اندر وہ محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں سے پستی کی طرف گرا دیتا ہے. اب جب وہ بلند مقام سے نیچے آتا ہے تو سامنے اپنے سمندر دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اوقات دکھاتا ہے قطرے کو کہ تم ایک ڈراپ ہو، ایک پانی کا قطرہ ہو، تمہیں کس بات کا غرور ہے، تم کس بات پہ متکبر ہو. یہ سامنے دیکھو تمہارے سمندر. تو جیسے ہی بارش کا قطرہ سمندر کے پانی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں. سمندر کے آگے پانی کے ایک قطرے کی کیا اوقات. جب بلندی کے اوپر تھا تو غرور تھا، اس غرور کی وجہ سے وہ نیچے گرا. پھر جب اس نے سمندر کے پانی کو دیکھا، سمندر کی وسعتوں کو دیکھا تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہو گئی، اس کی میں ختم ہو گئی، اس کی انا، اس کا غرور تکبر ختم ہو گیا، عاجز ہو گیا کہ واقعی میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو جب اس نے عاجزی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سپی کے منہ میں ڈال دیا. صدف نے اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. پھر اس نے وہاں کئی برس گزارے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بارش کا قطرہ موتی بنا، ہیرا بنا، لال جوہر بنا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سمندر کی گہرائیوں سے باہر نکلا. کسی نے چن لیا، تلاش کر لیا. پھر وہی موتی بادشاہ کے سر کی تاج کی زینت بنا. کسی بزرگ کے دربار پہ، روزے پہ پڑی ہوئی چادر کی خوبصورتی بنا. کہیں اس نے عروسہ کے لباس کو زینت بخشی. کس کی وجہ سے؟ عاجزی کی وجہ سے. آسمان کی بلندیوں پہ تھا، تکبر کی وجہ سے پستی میں آیا، عاجزی اختیار کی، صدف کے منہ میں چلا گیا، اللہ کے حکم سے موتی بنا تو پھر بادشاہ کے سر کی تاج کی زینت بنا. دس از دا پوائنٹ کہ جب آپ عاجزی اختیار کرو گے، جب یہ سوچ رکھو گے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، تو پھر آپ بلندیوں کو چھو گے، پھر آپ باوقار زندگی جیو گے. تو بیٹا، ڈیئر سٹوڈنٹس، مغرور انسان کے پاس بھی کوئی نہیں جاتا. مغرور انسان تنہا رہ جاتا ہے زندگی میں. متکبر انسان کبھی بھی زندگی میں کچھ نہیں سیکھتا، کیونکہ اس کے اندر میں ہوتی ہے. ایک خالی گلاس کے اندر آپ کچھ ڈال سکتے ہیں، خالی برتن کے اندر آپ کچھ ڈال سکتے ہیں. جو پہلے سے ہی بھرا ہوا برتن ہو اس کے اندر علم اور حکمت کی بات نہیں جاتی. زرخیز زمین میں بیج بویا جاتا ہے، شریلی زمین جو ہوتی ہے اس میں بیج نہیں بویا جاتا. اگر شریلی زمین میں، کلر بنجر والی زمین میں بیج بویا جائے تو وہ ضائع جاتا ہے. اس لیے علم اور حکمت کی بات ہمیشہ زرخیز ذہن کے مالک لوگ جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں، ان کے اوپر اثر کرتی ہے.
جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. آپ کا مشاہدہ ہے پھلدار درخت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس شاخ پہ بہت زیادہ پھل لگا ہے وہ سب سے نیچے ہے, جھکی ہوئی ہے, عاجز ہے. اور جس کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا, جو اکڑی ہوئی ہے, جو سوکھی ہے, وہ سب سے اوپر ہوگی اور ذرا سے ہوا کے جھونکے سے کڑچ ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. لیکن پھلدار لچکدار شاخ کو آندھی طوفان بھی توڑ نہیں سکتا. وہ جھولتی رہے گی اس میں, لیکن اس کی کمر نہیں ٹوٹے گی. کمر اس کی ٹوٹتی ہے جو سب سے اوپر اکڑی ہوئی اور سوکھی اور بغیر پھل کے ہوتی ہے. اس لیے عاجزی اختیار کرنی ہے. نرمی کے 2 بول غلامی سے آپ کو سرداری تک لے جائیں گے. عاجزی والی 2 باتیں آپ کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لے جائیں گی. ایک بادشاہ کا غلام اس سے سرتابی کر کے بھاگ گیا. بگڑ گئی اس کی اپنے بادشاہ کے ساتھ, اپنے سردار کے ساتھ, اپنے حاکم سے نالا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا. آقا کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا تلاش کرو اسے, جہاں بھی ہو اسے لے کر آؤ, میرے روبرو پیش کرو. لیکن تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ نہ ملا. آخر کار کچھ دنوں کے بعد وہ غلام واپس بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ کا غلام بھی تو اچھا کھاتا پیتا ہے نا, اس کا نوکر, اس کا خادم جو ہے وہ بھی عیش و عشرت میں رہتا ہے, کیونکہ وہ بادشاہ کا خادم ہوتا ہے, نوکر ہوتا ہے. تو جب وہ بادشاہ کے پاس سے بھاگ گیا, بھوک نے ستایا, جب کھانے پینے کو کچھ نہ ملا تو بادشاہ یاد آیا, تو پھر واپس لوٹ آیا یہ سوچ کر کہ میں بادشاہ سے معافی مانگ لوں گا. لیکن بادشاہ کو بہت غصہ تھا, لہٰذا جب وہ واپس آیا تو بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اس کو لے جاؤ قصاص کے چوراہے پر اور اس کا سر قلم کر دو. جلاد کو حکم دیا کہ اس کو چوراہے پہ لے جاؤ, تمام لوگوں کو اکٹھا کرو, سارے خادموں, نوکروں, غلاموں کو بھی قطار میں جمع کرو, سب کے سامنے اس کا سر قلم کرو تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو جائے اور آئندہ کوئی بھاگنے کی جرت نہ کرے. لہذا ایسا کر دیا گیا. جب تمام لوگوں کے سامنے اس کی گردن کو کاٹا جانے لگا, ساتھ ہی قریب محل کی کھڑکی کے اوپر کھڑے ہو کر بادشاہ بھی یہ سین دیکھ رہا ہے. تو جلاد جب اس کی طرف گیا تو اس نے جلاد سے درخواست کی کہ 2 منٹ مجھے دے دو, میری آخری خواہش کو سمجھ کر مجھے ایک موقع دے دو, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا اس کو دے دو موقع. تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے, اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ, میرا بادشاہ مجھے قتل کر دینے لگا ہے, کیونکہ میں نے اس سے سرتابی کی تھی, بھاگ گیا تھا یہاں سے. تو میں تم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت والے دن تم اس کو میرے قتل میں گرفتار نہ کرنا, اس کا گریبان نہ پکڑنا. کیوں؟ میں اس کو دنیا میں ہی اپنا قتل ہونے سے پہلے, کیونکہ مجھے پتا اس نے مجھے قتل کر دینا ہے, تو اپنا قتل ہونے سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. کیونکہ میں جب اس کے پاس تھا تو میں بڑے ناز و نم میں جیا تھا, میں نے اس کے اقبال میں خوش بختی والی زندگی گزاری تھی, میں نے بڑی نعمتیں کھائی تھی, میں تھا تو غلام, نوکر, خادم, لیکن میں نے آزادی والی زندگی اس کے پاس رہتے ہوئے جی. اور اگر تو قیامت والے دن اس کو میرے قتل میں گرفتار کرے گا تو اس کے دشمن خوش ہوں گے اس پر, اس کی عاقبت برباد ہو جائے گی, لہٰذا میں اس کو دنیا میں ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا دیا. بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا, بادشاہ کو خوشی ہوئی کہ اس کو میرا اتنا خیال ہے کہ یہ روز محشر بھی میرے دشمنوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا. تو اس نے جلاد کو کہا ٹھہر جاؤ, رہنے دو, چھوڑ دو اس کو. قریب آیا
آ کے اس کے سر اور ہاتھ کا بوسہ لیا اور اسے تبل، نکارے اور جھنڈے والا بنا دیا، یعنی لشکر کا سردار بنا دیا اس کو۔ پہلے وہ غلام تھا، ایک خوفناک صورتحال میں مبتلا تھا، اس کی زندگی ختم ہونے والی تھی، اس کو پتا تھا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ چند لمحے پہلے یہ صورتحال تھی، اس نے عاجزی اختیار کی، انکساری اس نے اختیار کی، اپنے بادشاہ کے لیے دعا کی، اپنے رب کی طرف رجوع کیا، تو بادشاہ کا دل بھی موم ہو گیا، پگھل گیا، اور وہ غلامی سے کہاں تک پہنچ گیا؟ سرداری تک۔ دس از دا پوائنٹ۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو عاجزی اختیار کریں۔ جب آپ کے اندر انکساری ہوگی، حلیمی ہوگی، بردباری ہوگی، تو آپ کو اپنے گھر کے اندر سرداری ملے گی، آپ کو اپنے کاروبار میں سرداری ملے گی، آپ کو اپنے معاشرے میں سرداری ملے گی۔ آپ پستیوں سے نکل کر بلندیوں کو چھوئیں گے۔ یقین کر لیں اس بات کے اوپر کہ ہمیشہ جھکی ہوئی شاخ ہی پھل دیتی ہے۔ اور اگر بیٹا، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر اپنے اندر غرور پالا، میں رکھی، تو یہ آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جائے گی، کیونکہ ہمارا رب اس کو پسند نہیں کرتا۔ فارسی میں ریشمی لباس کو خفتان کہتے ہیں۔ خفتان ایک ایسا لباس ہے، ایسا چوگا ہے جو بادشاہ جب جنگ لڑتے تو اس کو پہنتے، اور وہ ریشم کے کپڑے کی 100 تہوں سے مل کر بنتا تھا۔ ریشم کے کپڑے کی 100 تہوں سے مل کر وہ لباس بنتا، اور بادشاہ اس کو پہنتا جب وہ تیر، تلوار اور خنجر کے میدان میں جاتا۔ وہ کیوں پہنتے؟ کیونکہ ریشم کا کپڑا نرم ہوتا ہے، اور 100 نرم تہیں جب ملتی تو تلوار کا وار اس کپڑے کے اوپر کند پڑ جاتا، پہننے والے کے جسم تک تلوار یا خنجر کی ضرب نہ جاتی۔ دس از دا پوائنٹ کہ نرم کپڑے کے اوپر تلوار کا وار بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے اگر آپ نرم ہیں، احسان کرنے والے ہیں، عاجز ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کا دشمن بھی آپ کا خیر خواہ ہو جائے گا، آپ کے بیگانے بھی آپ کے اپنے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ میں غرور ہے تو جو آپ کے اپنے ہیں وہ بھی آپ سے بیگانے ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کے بعد اپنے اندر عاجزی کا خزانہ بھریں گے۔ بیٹا، مولا علی کا فرمان ہے کہ انسان کی زبان ایک تالا ہے اور اس کا جسم ایک دکان ہے۔ جب یہ زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے۔ اگر آپ کی زبان میں عاجزی ہے تو سمجھ لیجیے گا یہ دکان سونے سے بھری ہوئی ہے، اور اگر آپ کی زبان سے میں ٹپکتی ہے، غرور ٹپکتا ہے، آپ کا متکبر پن ٹپکتا ہے، تو پھر یہ دکان کوئلے کی ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سونے کی دکان کے مالک بننا چاہتے ہیں یا کوئلے کی کان کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ زندگی میں پلے پھولیں اور کامیاب ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔